ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ یا اللہ جیسے تو نے مجھ سے اور میرے بیٹے اسماعیل سے قربانی لی، ایک امت پیدا کر، امتاً مسلمۃ لک، میری اولاد میں سے ایک امت پیدا کر جو میری طرح قربانی پیش کریں۔ بدر کے میدان میں جب میرے نبی نے صحابہ سے پوچھا، ہم تو 313 اور وہ 1000، ہمارے پاس تو ہتھیار نہیں اور وہ ہتھیار والے، کی کریے؟ گھر چلیے یا لڑیے، کی کریے؟ تو مقداد بن اسود کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ، پھر ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں کہ ہم کہیں اذهب وانت ربک فقاتلا انا هاہنا قاعدون۔ ہم وہ نہیں ہیں کہ جو یوں کہیں گے آپ جائیں اور آپ کا رب جائے اور آپ خود لڑیں، جب ویلے ہو جاؤ تو سانو بلا لو۔ یا رسول اللہ اذهب انت وربک فقاتلا نحن معاک مقاتلون۔ یا رسول اللہ آپ قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کا رب، آپ چلیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ کے آگے ہماری لاشیں گریں، آپ کے پیچھے ہماری لاشیں، آپ کے دائیں ہماری لاشیں گریں گے، آپ کے بائیں ہماری لاشیں گریں گے۔ وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نَصْرَ حَوْلَهُ وَنَذْهَلَ عَنْ عَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ۔ آپ پر ہاتھ اس وقت پہنچیں گے جب ہماری لاشوں سے میدان پر ہو چکا ہو۔ امتاً مسلمۃ لک، ایک امت بنا میرے اللہ جو میری طرح تیرے نام پہ اپنے جذبے، اپنے نفع، اپنی عزتیں، اپنی زندگیاں، اپنا گھر بار قربان کرنے والے ایک امت بنا۔ اللہ نے امت بنائی۔ پھر دوسری دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ انک انت العزیز الحکیم۔ یا اللہ ایک رسول بھیج جو ان کا تزکیہ کرے، ان کو علم سکھائے، ان کو کتاب سکھائے، ان کو اخلاق سکھائے۔ اس لیے میرے نبی نے کہا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں۔ میرے بھائیو وقت آگے نکل گیا ہے، مبارک دن ہے، آج اللہ سے عہد کر، آج اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر۔ آج تک زندگی اپنی مرضی کی گزر، باقی کتنی رہ گئی، چند صبح چند شام میں۔ وہ اللہ کی مرضی کی نیت کر کے اٹھو۔ بچوں پہ چھری چلانا میرے رب نے مجھ سے نہیں کہا، حرام پہ چھری چلانا ہے، جھوٹ پہ چھری چلانا ہے، نافرمانی پہ چھری چلانا ہے اور اس کے محبوب کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ میں ایک عام مثال دیا کرتا ہوں، نقل مار کے لوگ پاس ہو جاتے ہیں، اپنے نبی کی نقل اتار لو، اپنے نبی کی نقل اتار لو، اپنے نبی کی نقل اتار لو، میرے اللہ کو پیار آئے گا، میرے اللہ کو پیار آئے گا۔ اپنے نبی کی نقل اتار لو، اس حال میں پیش نہ ہو کہ میرا نبی بھی فرمائے کون ہے، کتھوں آیا۔ اوکھا دن اور میرے نبی کی فریاد قرآن میں ہے، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ کچھ امتی آئیں گے، میرے نبی فرمائیں گے یا اللہ یہ وہ ہیں جنہوں نے میرا قرآن چھوڑ دیا تھا۔ بھائیو کون ہے جو اولاد ذبح کراتا ہے امت کے لیے؟ کس نے اولاد ذبح کرائی امت کے لیے؟ کس نے پیٹ پہ پتھر باندھے؟ کس کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلا؟ امت کے۔ کون ساری ساری رات تڑپا؟ امت کے۔ کس کے آنسو پوچھنے آیا؟ جبریل آسمانوں سے۔ 1.5 لاکھ نبی آیا، 1.25 لاکھ نبی آیا، کہندے ہنجو آ کے پوچھن جبریل کیوں اللہ دے عرش تو آیا جبریل یا رسول اللہ آپ کے رب پوچھ رہے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ مجھے امت کا غم رولا رہا۔ ایک دفعہ نہیں کہا حسن حسین کا غم، حالانکہ میرے نبی نے دیکھ لیا تھا ایک ذبح ہو کے نیزے پہ چڑھ ساری اولاد سمیت ایک زہر میں تڑپ رہا ہے، ان کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، تمہارے لیے میری امت میری امت میری امت۔
ایک رات سوئے ہوئے کبھی ایسے ہو جائیں کبھی ایسے ہو جائیں، سوئے نا، پاسے پرتی جامن بار بار بار، اور پھر ایک دم ایسا کیا، لکڑی چارپائی پر، وہ لکڑی جس کو پہیں کہتے ہیں، اس کے اوپر بانو، یہاں پیٹ رکھا، یہاں نیچے لٹک گئے، بس عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئے، یا رسول اللہ کیا ہوا، کیا ہوا؟ فرمایا عائشہ بھوک بہت لگی، بھوک بہت لگی، میں دکانداروں کا رونا کیا، میرا مزدور خیانت کرتا ہے، میرا مستری خیانت کرتا ہے، میرا ریڑی والا خیانت کرتا ہے، میرا سارا ملک بددیانت ہو چکا ہے، کہاں سے لاؤں نوحے جو جا کے کانوں سے ٹکرائیں اور دل کے دروازوں پر دستک دیں؟ یہ دیکھو جس کے لیے کائنات بنائے، یہ دیکھو جس کو قاب قوسین کا مقام دیا، جن کو مقام محمود دیا، جن کو شفاعت کبریٰ دی، جن کے ذات کی قسم اٹھائی، جن کے چہرے کی قسم اٹھائی، جن کی زلفوں کی قسم اٹھائی، پٹھا لڑکیا پیا، عائشہ بھوک بڑی لگی، تو وہ زارو قطار رونے لگے، یا رسول اللہ تو آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں؟ عائشہ اسی بھوک میں ملاقات کروں، مانگوں گا، دروازہ بند کر دیا امت کے لیے، روٹی کی تو کھاؤ، روٹی کی تو کھاؤ، لعنت ہے اس زندگی پر جو روٹی پہ بک جائے، جو کرسی پہ بک جائے، جو سکوں پہ بک جائے، جو پیسوں پہ بک جائے، جو جھوٹی شان و شوکت پہ بک جائے، لعنت ہے اس زندگی پر زمین آسمان کی جو اللہ اس کے رسول کی بغاوت۔ چھوڑ دو ان راہوں سے، واپس آؤ بھائیو، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ امتحان ہے، امتحان ہے، امتحان ہے۔ اگر یہ جگہ ہوتی رہنے کی تو حسین جیسوں پہ چھری چلتی اور یزید جیسے تخت پہ ہوتے، کیوں نہیں اپنی تاریخ پہ صرف رونے کے لیے رہ گیا ہے حسین؟ اللہ ان خطیبوں کو ہدایت دے جنہوں نے امت کو تباہ و برباد کر دیا، یہ چند ٹکے لے کر جاتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں امت کو پہنچاتے۔ اللہ کے واسطے مسلم بن کے رہو، شیعہ سنی بن کے نہ رہو، دیوبندی بریلوی بن کے نہ رہو، مقلد غیر مقلد بن کے نہ رہو، مسلم بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو۔ جو اس فرقہ واریت کی آگ کو بھڑکا رہے ہیں، یہ خودکش بمباروں سے بڑے دہشت گرد ہیں، یہ بڑے ظالم ہیں، انہوں نے میرے محبوب کی امت کو کفر تک پہنچا دیا۔ اوے اللہ کے واسطے آپ قرآن پڑھو، اوے اپنے نبی دی زندگی پڑھو، ممبر تے بیٹھا ہوئے انہوں تو پتہ تا لگے کی آکھی جاندہ ہے، کیوں اتنے پاگل بن گئے ہو؟ میری گل مار دو دیوار تھا، قرآن پڑھ، اپنے حبیب دا فرمان پڑھ، بولنا لو نب تسکو ہے تو کی کیتی جان، پیسے بھی دیتے اور آپس میں نفرتوں کی آگ بھی چمکاتے ہو، پھڑکاتے ہو، کیوں نادان بنتے ہو؟ یہ ممبر محبت کے لیے ہے، یہ ممبر امت کو جوڑنے کے لیے ہے، یہ شیعہ سنی آگ لگانے کے لیے نہیں ہے، یہ دیوبندی بریلوی آگ لگانے کے لیے نہیں ہے، یہ ملک اس لیے نہیں بنا تھا۔ 6 لاکھ انسان جانوروں کی طرح ذبح کر دیے گئے، اس لیے نہیں کہ تم مسجدوں کو بھی اکھاڑا بنا دو، کھلواڑ بنا دو اور اب میرے نبی کی امت کو توڑ دو۔ اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے تم ذمہ دار ہو، تمہارے ذمہ ہے، جاؤ قرآن، میں تو ان کی پہنا، میں نو پڑھو،
میری گل نو پرکھو، جی اللہ رسول دیے تو لے لو، جی نہیں تو اتھے مار، مینو چاہتے ہٹا ممبر تو سٹ دو۔ امت بنو، امت بنو، امت بنو، امت بنو۔ تمہارا جو عقیدہ ہے اسے اندر رکھو۔ تم شیعہ ہو تمہیں مبارک، تم سنی ہو تمہیں مبارک، تم دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، غیر مغلق، یہ سب میرے نبی کی امت ہیں، یہ سب میرے نبی کی امت ہیں، یہ سب میرے نبی کی امت ہے۔ تمہارے دیس کی گمراہی یہاں تک پہنچی ہے کہ مدینے کے مسجد کے امام دے پیچھے بھی نماز نہیں ہوندی، تے بیت اللہ دے امام دے پیچھے بھی نماز نہیں ہوندی، تو وقت کتھے؟ اور تم میں سے تم اپنی نسلوں کو قرآن پڑھاتے، تم خود قرآن پڑھتے، تو تم ایسوں کے گریبان تو پکڑ سکتے۔ تو میرا آخری پیغام ہے، امت بنو، امت بنو۔ جو بھی یہ آگ دیوبندی آگ بھڑکا رہا ہے یا بریلوی بھڑکا رہا ہے، سارے فرقوں میں ایسے نادان خطیب ہیں جو پیسوں پہ بکتے ہیں اور آگ لگا کے چلے۔ میں نے ایک خطیب سے کہا، میں نے کہا تم کوئی اچھی بات کیوں نہیں کرتے ہو، مثبت بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ کہ مڑ پیسے نہیں لبدے، پیسے ہی اس گال دے لبدے، تم فلانے دا توا لاونا ہے، آج تمہیں فلانے دا توا لاونا ہے، جی نہ لاویے تو پیسے نہیں لبدے، مڑکی کریے۔ جب جس ملک کے خطیبوں کا یہ حال، میں کہاں سے آنسو لے کر آؤں، جگر کو چیر کر دکھاؤں کیا کروں؟ میرے بھائیو، تم میرے علاقے کے لوگ ہو، میری نسلیں اس مٹی کے نیچے دفن، میرے باپ کی قبر یہاں، میرے ماں کی، میرے دادے پرداد، میں تمہارے ساتھ دو نمبری کیسے کر سکتا؟ یا میں تمہیں غلط سبق کیسے پڑھا سکتا؟ میری زندگی بیت رہی ہے، میں نے تمہیں اسلام کا سبق دیا ہے، اسلام کا پیغام دیا ہے، میں کیا کہتا ہوں، میرا کیا عقیدہ ہے، میں نے کبھی نہیں بحث کی، میں نے اللہ اس کے رسول کو پیش کرنے کی کوشش کی، اسلام کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور پھر ہاتھ جوڑ کے کہا ہے اپنے عقیدوں پہ رہو، لیکن اوروں کے لیے بھی تو گنجائش پیدا کرو۔ میں یہ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ آؤ آج ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں۔ کرتے ہو؟ کرتے ہو؟ تو کہو میرے ساتھ، یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اگر یہ قبول ہے تو اگر یہ سچی ہے تو انشاءاللہ قبول ہے، اور قبول ہو گئی ہے تو سارے گناہ معاف ہو چکے۔ آج کے بعد امت بن کے رہنا، جن سے لڑے ہوئے ہو جا کے صلح کر لینا، جن سے بولتے نہیں ہو ان سے جا کے صلح کر لینا، ماں باپ ناراض ہیں ان کو مناؤ، بیوی سے لڑے ہو اس کو منا لو، کسی کا حق مارا ہے اس کا حق ادا کرو۔ پہلے زمانے میں لڑائی کے لیے، حملہ کے لیے تلوار اور دفاع کے لیے ڈھال، تو جنگجو لوگوں کے ایک ہاتھ میں ڈھال ہوتی تھی اور ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی۔ تو خندق کی جنگ میں مرحب جب خندق پار کر کے آیا تو اس نے کہا ہے کوئی میرے مقابلے میں؟ تو سارے بیٹھ گئے، کوئی نہیں کھڑا۔ حضرت علی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ انا لہو، میں جاؤں گا۔ میرے نبی جیسی شخصیت، علی جیسی شخصیت کو کہہ رہے ہیں بیٹھ جا، تجھے پتا ہے یہ امر ہے، یعنی تو اس کے ٹکر کا نہیں ہے، بیٹھ جا۔ بڑے بڑے نہیں کھڑے ہو رہے، تو بچہ ہے، ابھی 21 سال 23 سال عمر تھی۔ انہوں نے کہا کون ہے میرے مقابلے میں؟ پھر سب عمر جیسے شاہ سوار، زبیر جیسے، طلحہ جیسے، علی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ انا لہو، میں ہوں۔ آپ کو بیٹھ جا، یہ عمر ہے۔ پھر اس نے کہا کدھر ہے تمہاری جنت جس میں دعوے کرتے ہو شہید ہوں گے تو جائیں گے، تمہیں کوئی جنت کا شوقین نہیں ہے؟ پھر کوئی نہیں کھڑا ہوا، علی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ انا لہو، واہ امام المتقین، من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔
بیٹھ جا یہ امر ہے یا رسول اللہ. پہلے تو آپ بیٹھتے رہے, جب تیسری دفعہ آپ نے کہا بیٹھ جا, کہ اب نہیں بیٹھوں گا, وَإِنْ كَانَ عَمْرًا, عمر بھی ہے تو میں جاؤں گا. آپ نے کہا اچھا چل جاؤ. پھر آپ نے ان کے لیے دعا کی. اب ان کے ایک ہاتھ میں انا الذی صمتنی امی حیدرا کلیث غابات کریہ المنظرا اوفیہمی بالصاع کیل السندرا. یہ شعر پڑھتے ہوئے جا رہے تھے. میں ہوں جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا ہے. حیدر شعر کو کہتے ہیں, شعر, اس لیے آپ کو حیدر کرار, کرار کہتے ہیں پلٹ پلٹ کے حملہ کرنے والا. تو آپ کا لقب تھا وہ شیر جو پلٹ پلٹ کے حملہ کرے اور سامنے کسی کو نہ چھوڑے. تو جب آپ پہنچے تو آپ بچے سے, اور وہ 100 لڑائیاں لڑ چکا تھا, تو کہنے لگا کون ہو؟ کہا میں علی ہوں. چہرہ تو چھپایا ہوا تھا. کہنے لگا علی بن عبد المطلب, آپ کے دادے کا نام لیا, مطلب کے بیٹے, عبد المطلب کے بیٹے علی. آپ نے کہا نہیں, بن ابی طالب, میں ابو طالب کا بیٹا علی. ارے بھتیجے تو کہاں سے آ گیا, جا جا واپس, تجھے مارنا مجھے چنگا ہی نہیں لگتا. یعنی وہ ایسے یقین پر ہے کہ بچے نو تو میں مروڑ دیونا ہے. دوسرا قرابت رشتہ نکل آیا. کہا نہیں, محمد سے کہو کوئی اور آئے. انہوں نے کہا میں ہی تینوں کافی ہاں. کہا میں تجھے مارنا نہیں چاہتا. علی نے کہا پر میں تو تجھے مارنا چاہتا ہوں. اس کو غصہ چڑھ گیا. اس نے آ کے جو اتر کے وار کیا تو حضرت علی نے ڈھال پہ روکا. وہ میں بتا رہا ہوں کہ ڈھال کا تصور کیا ہے, اس پر یہ سارا واقعہ مجھے یاد ہے کہ دشمن کے وار کو ڈھال پہ روکا جاتا تھا. تو پھر اس میں جس کا داؤ پہلے لگ جاتا وہ پار ہو جاتا. تو اس نے 2-3 وار کیے, حضرت علی نے ڈھال پہ روکے. پھر اس نے ایک زور سے وار کیا تو اس نے ڈھال کو توڑ دیا اور کندھے پہ آ کے تلوار لگی اور کندھا زخمی ہو گیا. اب حیدر کرار بنا, پلٹ کے حملہ کرنے والا. زخمی شیر زیادہ غصے میں آتا ہے. حضرت علی نے جو پلٹ کے اس پہ وار کیا تو اس نے ڈھال آگے کی, تو علی کی تلوار نے ڈھال کو توڑا اور کندھے پر لگی. اس کی بھی کندھے پر لگ کے بس طاقت ختم ہو گئی, لیکن کرار کی تلوار ڈھال کو توڑا, کندھے کو توڑا اور پوری باڈی کو چیر کے 2 حصوں میں پھینک. تو اس کی لاش پہ پاؤں رکھ کر کہا عبد الحجارة من صفاحت رأیہ وعبدت رب محمد بالصواب. یہ ہے پتھر کا پجاری اور میں ہوں رب محمد کا پجاری. علی تقتحم الفوارس هكذا عني وعنهم أخروا أصحابي عبد الحجارة من صفاحة رأيه وعبدت رب محمد بالصواب وعرفت عن أثوابه ولو أنني كنت المقتر بزني أثوابي لا تحسبن الله خاذل دينه ونبيه يا معشر الأحزاب. یہ اشعار فی البدی پڑھی جس میں سے میں نے ایک کا ترجمہ آپ کو کر کے دے دیا ہے. تو ڈھال کیا ہے؟ دشمن سے بچاؤ. تو کوئی ڈھال ہونی چاہیے جو شیطان سے بھی بچاؤ ہو. وہ تو کمبخت ہمارے دل میں اتر جاتا ہے. تو میرے نبی کی ایک حدیث, الصوم جنہ الصوم جنہ الصوم جنہ. میں دہرا رہا ہوں, روزہ ڈھال ہے, روزہ ڈھال ہے. نماز ڈھال ہے نہیں, زکوٰۃ ڈھال ہے نہیں, حج ڈھال ہے نہیں, جہاد ڈھال ہے نہیں, تبلیغ ڈھال ہے نہیں, تلاوت ہے نہیں, تہجد نہیں, تسبیح نہیں, قربانی نہیں, خیرات نہیں. کیا؟ روزہ شیطانی لشکر کے خلاف ڈھال ہے. اس لیے میرے نبی رمضان کے آنے کو پورا سیلیبریٹ کرتے تھے. اتنا نہ حج نہ نماز نہ روزہ نہ زکوٰۃ جتنا حج کو روزے کو میرے نبی استقبال کرتے تھے. آپ ممبر پر کھڑے ہو, کہا وہ کون آ رہا ہے؟ یوں کہا. اب صحابہ کا منہ تو ادھر ہے. ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون. وہ کون آ رہا ہے؟
تم کس کے سامنے جا رہے ہو؟ حضور ایسے ہو گئے. پھر آپ نے کہا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے، کس کے سامنے جا رہے ہو؟ وہ پھر صحابہ ایسے ہوئے. پھر آپ نے کہا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے، کس کے سامنے جا رہے ہو؟ حضرت عمر کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ اوحی نزل، کوئی وحی آ گئی؟ آپ نے کہا لا نہیں. اعدو حضر، کیا کسی دشمن نے حملہ کر دیا؟ آپ نے کہا لا نہیں. کہا تو پھر کیا ہے؟ آپ نے کہا رمضان آ رہا ہے. سبحان اللہ، وہ کون آ رہا ہے؟ رمضان آ رہا ہے. رمضان کیا رہا ہے؟ ڈھال آ رہی ہے. کیا ہے؟ شیطان کا حملہ. یہ ایسی ڈھال ہے، دشمن سامنے سے وار کرے گا، ڈھال آگے کرو گے، اور وہ پیچھے سے آئے گا، تم پیچھے مڑ کے ڈھال کو ادھر لے جاؤ گے. ادھر آئے گا تو ادھر کرو گے، ادھر آئے گا تو ادھر کرو گے، پیچھے سے آئے گا تو پیچھے کرو گے. لیکن وہ تو ٹوٹ سکتی ہے. روزہ وہ ڈھال ہے، اگر صحیح کر گئے تو پورے دنیا کے شیطان نہیں توڑ سکتے. رمضان آ رہا ہے. رجب سے اہتمام شروع ہو جاتا تھا. 2 مہینے پہلے رجب کا چاند دیکھتے میرے نبی فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان. یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت دے دے اور ہمیں رمضان نصیب فرما، رمضان ہمارے مقدر فرما. اور رمضان کو میرے نبی نے جس طرح قرآن سے آباد کیا، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے رمضان کا نام رکھا قرآن میں. محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج. 11 مہینوں کے نام عربوں نے خود رکھے. 12واں مہینہ رمضان اللہ نے قرآن میں اس کا نام رکھا اور پھر عربوں سے رکھوایا. چونکہ اللہ نے قرآن اس وقت پڑھا تھا جب زمین آسمان بھی نہیں تھے، تو اللہ نے قرآن کی تلاوت فرمائی اور اس میں شہر رمضان آیا تھا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اللہ نے اور کسی مہینے کا نام قرآن میں نہیں لیا. محرم، وہ حرم، وہ یہ محرم کا مہینہ نہیں، وہ اور معنی میں ہے، وہ اور معنی میں ہے. صحابہ میں صرف ایک صحابی کا نام لیا، زید. فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا. ان کو اللہ کے نبی نے اپنا بیٹا بنایا تھا. اور 12 مہینوں میں ایک مہینہ رمضان، جب قرآن میرے نبی نے تلاوت فرمایا تھا تو اس میں بھی رمضان کا نام تھا. سامنے سے حملہ کرے گا شیطان. کیا میرے نبی نے اپنا کیا حملہ ہے سامنے؟ کیا ہے؟ آخرت. 2.5 ارب انسان ہے جو کہتے ہیں آخرت ہے ہی کوئی. دو 2.5 ارب انسان ہیں جو کہتے ہیں آخرت ہے پر ہمیں ہمارا نبی بخشوا لے گا، ہم جو مرضی کریں. عیسائی کہتے ہیں ہمیں عیسیٰ علیہ السلام بخشوا لیں گے. یہودی کہتے ہیں ہمیں موسیٰ علیہ السلام بخشوا لیں گے. باقی مذاہب والے بھی یہی کہتے ہیں ہمیں بودھا بخشوا لے گا، ہمیں رام بخشوا لے گا، ہم جو مرضی کریں. ٹھیک ہے، تو 1.25 ارب مسلمان بچتے ہیں جو کہتے ہیں آخرت ہے. ان پہ وار کیا کرتا ہے؟ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، معافی ہو جائے گی. لہذا سود بھی حلال، زنا بھی، شراب بھی، جھوٹ بھی، جوا بھی، کھوٹ بھی، دھوکہ بھی، فراڈ بھی، قتل بھی، چوری بھی، ڈاکے بھی، خیانت بھی، رشوت بھی، ماں باپ کی نافرمانی بھی، شادیاں کر کے زنا بھی، یہ ساری چیزوں پر وہ کیسے لے کر آئے؟ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا. آخرت ہے انشاءاللہ توبہ کریں گے. ابھی بڑا وقت پڑا ہے، توبہ کریں گے. یہ ان کو آخرت کا انکار نہیں کروا سکا تو اس میں ڈال دیا.
گناہوں میں ڈال کے اللہ بڑا غفور رحیم. میں نے کہا پھر تو حسین اور یزید کا جھگڑا ہی مٹ گیا. تم کیسے ظالم ہو کہ حسین اور یزید کو ایک ہی تخت پہ بٹھاتے؟ تم میرے نبی کی اولاد کے قاتل اور مقتول کو ایک ہی تخت پہ بٹھاتے؟ کیا ظلم کرتے؟ کیوں میرے نبی کے نواسے نے جانیں قربان کر دی، بچے ذبح کروائے؟ سوکھا کا میرے پتر دی بانت روٹی میرے کو دی حال نہیں سنے گی، میں باہر دوڑ گیا. اور میرے نبی کے نواسے کے سامنے نسل ذبح ہو رہی ہے. اگر شراب اور شربت میں فرق نہیں ہے، زنا اور نکاح میں فرق نہیں ہے، حلال اور حرام میں فرق نہیں ہے، جھوٹ اور سچ میں اگر فرق نہیں ہے، ناپ تول میں کمی اور ترازو کے صحیح تول میں فرق نہیں ہے، ظلم اور انصاف میں فرق نہیں ہے، محبت اور نفرت میں فرق نہیں ہے، تو پھر کربلائے والے کیا تھے؟ نادان تھے. کربلا تو ایک نہیں ہے، کتنی کربلائیں ہیں. وہ بہت بڑی تھی. اس کے بعد ہر وہ مجمع، عورت یا مرد، افراد یا بچہ جو اللہ کے نام پہ اپنی جان کے نذرانے پیش کر گیا اور ظالموں کے ظلم کا شکار ہوا، یہ سب کربلا کے ساتھ، یہ سب حسینی قافلے کے ساتھ ہوا. اور خوشخبری ہو جنہوں نے ظلم کرنا اپنی طاقت سمجھا، جنہوں نے زنا کو اپنی عیاشی بنایا، جنہوں نے ماں باپ کے گریبان پکڑے، جنہوں نے سود کے بازار گرم کیے، جنہوں نے فحاشی کے اڈے چلائے، جنہوں نے شراب کے اڈے چلائے، جنہوں نے نافرمانی کے بازار گرم کیے، خوشخبری ہو تم بھی شمر کے لشکر کے ساتھ کھڑے ہو گئے. تم بھی شمر کے ساتھ اختیار کر لو. کیسی موت چاہتے ہو؟ کس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہو؟ حسینی قافلے کے ساتھ، نبی کے جھنڈے کے تلے یا شمر کے جھنڈے کے تلے؟ کہاں کھڑا ہونا چاہتے ہو؟ اس چند روزہ مٹ جانے والی زندگی. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دھوکے کا گھر، مچھر کا پر، مکڑی کا جالا، کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء. ریت میں پانی نظر آتا ہے، پانی نہیں ہے، دھوکا ہے. اس دھوکے کے پیچھے کون سا سودا امت کرتی ہے؟ فیصلہ کر. ہاں، شیطان کا پہلا حملہ آخرت کوئی نہیں. ہم نے کہا ہے تو پھر دوسرا حملہ پیچھے سے حملہ کیا ہے؟ دنیا اتنی خوبصورت کر کے دکھائے گا دنیا پیچھے کہ جنت یاد ہی نہیں رہے. کہے گا یہی جنت. گلستان کالونی گندا نالا تے نام گلستان کالونی ہو. پتہ نہیں کیوں جو بے وقوف ہیں جنہیں دا نام گلستان کالونی رکھے. وچ گندا نالا گزر رہا ہے، نام گلستان. اکھیاں ہیں کوئی نہیں تے نام چراغ شاہ. کھوتے دا مالک کوئی نہیں تے نام سوار شاہ. شادی ہوئی نہیں تے نہ اولاد شاہ. گلستان میں جو جوہر بھرے پڑے اور نام گلستان کالونی. پیچھے سے حملہ کروں گا. وہ کیا ہے؟ کہوں گا دنیا بڑی خوبصورت ہے، اس میں پھنسا تو بہت سے اس میں پھنس جائیں گے. آخرت ہے، اللہ غفور و رحیم ہے، آپ پہ لکھی جس. اور دنیا میں الٹے ہاتھ سے حملہ کروں گا. وہ کیا ہے؟ زنا، شراب، چوری، ڈاکہ. ادھر الٹا اس ہاتھ پہ وہ گناہوں والا فرشتہ بیٹھا ہے، گناہ لکھنے والا، گناہوں والا نہیں، گناہ لکھنے والا فرشتہ. تو چوریاں، ڈاکے، ظلم، ستم، برائیاں، ایک پوری لائن. کتنا بڑا مجمع اس میں چلا گیا ہے. ادھر سے حملہ کروں گا. ادھر کیا ہے؟ نیکیوں کا فرشتہ. ایک طبقہ ہوگا جو آخرت کو نہیں بھلائے گا، جو دنیا کے چکر میں نہیں آئے گا، جو شراب زنا کے چکر میں نہیں آئے گا، جو سود جھوٹ میں نہیں آئے گا. وہ نیک پاک ہوں گے. ان کو کیسے چکر دے گا؟ انہیں نیکی کے تکبر میں پھنسائے گا. یہ پہلی صاحب نمازی جڑن، ان کو وہ زنا کی دعوت نہیں دے گا، جھوٹ بولنے کی دعوت نہیں دے گا، ان کو نیکی کے تکبر کی مار دے گا. یا ویکھا جو کی کر رہا ہے،
اور ویکھا جاؤ کہ کردا ہے اور ویکھا جاؤ یہ ساری آنکھیں اوروں پہ ان کو لگوا دے گا، وہ ایسا اور میں تو اللہ کا فضل ہے، ہم تو اللہ کے فضل سے، اور وہ تو ایسے اور ہم تو اللہ کے فضل سے، ان کے بچے ایسے ہمارے بچے اللہ کے فضل سے۔ ان کو نہیں پتا یہ نیکی کے تکبر میں پھنس چکے ہیں، اور نیکی کا تکبر اسی طرح انسان کو برباد کرتا ہے جیسے زنا برباد کرتا ہے، جیسے سود اور جھوٹ برباد کرتا ہے، جیسے ماں باپ کی نافرمانی، جیسے بددیانتی رشوت، جیسے چوری ڈاکے انسان کو ذلیل و خوار کرتے ہیں، ایسے ہی نیکی کا تکبر انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ شیطان زنا کی تھا اپنی نیکی کے تکبر سے میں سارے آسمان سجدوں سے بھر دیے، دھرتی کو سجدوں سے بھر دیا، انا خیر منہم، میں چنگا تے ماڑا ہے، کہا کہ دفع ہو جائے نام مراد۔ نیکی کرنا بھی مشکل ہے اور اس کو سنبھالنا اس سے بھی مشکل ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں جن کو اللہ نے نیکی کی توفیق دی ہے، اس زبان سے یہ زبان کسی پہ نہ چلانا ورنہ تم پہ چل جائے گی، یہ ان آنکھوں سے کسی کے عیب نہ دیکھنا ورنہ گرفت میں آ جاؤ، کسی کو حقیر نہ جانے۔ اب شیطان حملہ کرتا ہے، آخرت بلاتا ہے، دنیا رنگین دکھاتا ہے، نافرمانی میں ڈالتا ہے، نیکی کے تکبر میں ڈالتا ہے، تو اب کیا کرے؟ علی تقتحم الفوارس هكذا عني وعنهم أخروا أصحابي عبد الحجارة من صفاهة رأيه وعبدت رب محمد بالصواب وعرفت عن أثوابه ولظنني كنت المقتر بزني أثوابي لا تحسبن الله خاذل دينه ونبيه يا معشر الأحزاب۔ یہ اشعار فی البدیع پڑھی، اس میں سے میں نے ایک کا ترجمہ آپ کو کر کے دے دیا ہے۔ تو ڈھال کیا ہے؟ دشمن سے بچاؤ۔ تو کوئی ڈھال ہونی چاہیے جو شیطان سے بھی بچاؤ ہو، وہ تو کمبخت ہمارے دل میں اتر جاتا ہے۔ تو میرے نبی کی ایک حدیث، الصوم جنہ، الصوم جنہ۔ آج فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں کہ موت ان کا بھی طواف کرے گی۔ پہلا آسمان ختم، دوسرا آسمان سب فرشتے دڑم، تیسرا موت، چوتھا موت۔ چوتھے آسمان پہ اللہ کا لشکر ہے جس کا اول آخر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، موت۔ پانچواں آسمان موت، چھٹا آسمان موت، ساتواں آسمان موت۔ پھر صرف 8 فرشتے رہ گئے، 4 عرش کو اٹھانے والے، قیامت کے دن 8 اٹھائیں گے، اور 4 جبریل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل۔ تو میرا اللہ شان بے نیازی سے پوچھے گا کون باقی ہے؟ اسے تو پتا ہے کون باقی ہے۔ جبرائیل، اسرائیل کہے گا یا اللہ عرش کے فرشتے جبریل، میکائیل، اسرافیل۔ تو میرے اللہ فرمائیں گے فلیمت جبریل و میکائیل، جبریل اور میکائیل موت۔ تو اللہ کا عرش یا اللہ ان کو تو آپ بچا لیں، یہ تو آپ کے بڑے مقرب فرشتے۔ یموت جبریل و میکائیل، تو میرے اللہ کی آواز آئے گی اسکت فقد کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، خاموش، میرے عرش کے نیچے سب کے لیے موت ہے۔ جبریل وہ گیا، میکائیل وہ گیا۔ پھر اللہ کہیں گے کون باقی؟ کہیں گے عرش کے فرشتے اسرافیل اور تیرا غلام۔ تو اللہ کہیں گے عرش کے فرشتے مر جائیں، سب سے لمبے چوڑے فرشتے عرش کے ہیں، دھڑم، چیونٹی کا مرنا ان کا مرنا اللہ کے لیے برابر۔ پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ کہے گا اللہ وہ اسرافیل باقی ہے اور میں باقی ہوں۔ اسرافیل کے ہاتھ میں سور ہے، منہ میں وہ بجا رہا ہے، آواز آئے گی اسرافیل مر جائے، یوں گرے گا مٹی کے تودے کی طرح، اور سور یوں ہوگا اور اڑتا ہوا جا کر اللہ کے عرش کے ساتھ ایسے لگ جائے گا جیسے چھت میں بلب لگتا ہے، یوں لگ جائے گا۔ اب اللہ پوچھے گا کون باقی؟ ہن اسرائیل میں لگ پتے گئے، ہن میری باری بھی آ گئی، آج بچتا میں بھی کوئی نہیں ہے، ہو گئی ہیں ٹنگاں دڑ 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 دڑ۔ کون باقی؟ کہ یا اللہ اب تو بس تیرا غلام ہی باقی ہے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ کہیں گے موت
فإنك خلق من خلقی، اللہ اکبر، مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق۔ اسرائیل اتنی خوفناک چیخ مارے گا، زمین آسمان تو ٹوٹ ٹوٹ چکے ہوں گے نا، اگر زمین آسمان قائم ہوتے تو اس کی چیخ پر ساتوں زمین آسمان پرزے پرزے ہو جاتے، اتنی بڑی چیخ مارے گا، دڑم۔ ایک اکیلا جو ہمیشہ اکیلا، آج بھی اکیلا اور پھر بھی اکیلا، کون؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کون؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کون؟ لا تأخذه سنة ولا نوم، کون؟ له ما في السماوات وما في الأرض، کون؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، کون؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، کون؟ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، کون ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض، کون ہے؟ ولا یئودہ حفظہما، کون ہے؟ وہو العلی العظیم، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے جو موت سے پاک ہے، مارتا ہے، لینے سے پاک ہے، دیتا ہے، کھلانے سے پاک ہے، کھلاتا ہے، سونے سے پاک ہے، سلاتا ہے، زور سے پاک ہے، طاقتور، مکان سے پاک ہے، لا مکان، زمان سے پاک ہے، لا زمان، ضرورتوں سے پاک ہے، اللہ الصمد، نسل حسب نسل سے پاک ہے، لم یلد، کسی کا باپ نہیں، ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں، متخذ صاحبہ، بیوی نہیں، ولا ولدا، بیٹا نہیں، ولم یکن لہ شریک فی الملک، شریک کوئی نہیں، ولم یکن لہ ولی من الذل، مددگار کوئی نہیں، وکبرہ تکبیرہ، وکبرہ تکبیرہ، اسی رب کی بڑائی کا بول بول، اسی رب کو مدد کے لیے پکار، مرنے والوں کو مدد کے لیے نہیں پکارا جاتا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، میرے نبی نے کہا، میرے نبی نے فرمایا، اپنے چچا زاد بھائی ابن عباس سے فرمایا، ارے میرے چچا کے بیٹے، اے غلام، یا غلام، اے غلام، اے نوجوان بچے، جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا، جب پکارنا ہو تو اللہ کو پکارنا، جب مدد کی ضرورت ہو تو اللہ سے مدد مانگنا، کہ وہی کفیل ہے، وکیل ہے، حفیظ ہے، رقیب ہے، نصیر ہے، علیم ہے، ولی ہے، وہی ہے، وہی ہے۔ فی السماء الہ وفی الارض الہ، اسی ایک کی شہنشاہی ہے۔ سب مر گئے، میرا اللہ کہے گا اب سنو، من کان لی شریکا فلیأت، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ بھائی میرے سامنے، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ، تو دوبارہ آواز آئے گی، من کان لی شریکا فلیأت، کوئی میرا شریک ہے تو آؤ، پھر تیسری آواز، من کان لی شریکا فلیأت، پھر اللہ زمین آسمان کو مٹھی میں لے گا اور ایک جھٹکا دے گا اور کہے گا انا الملک، میں ہوں شہنشاہ، الملک للہ، میں ہوں بادشاہ، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المؤمن، میں ہوں قدوس پاکیزہ، سلام، سلامتی والا، مومن، امن دینے والا، پھر اللہ تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، میں ہوں چھا جانے والا، میں ہوں عزتوں والا، میں ہوں جبروت والا، میں ہوں تکبر والا۔ اے بچو، تکبر سے بچنا، کبھی اڑی مار کے نہ چلنا، کبھی گردن ٹیڑھی کر کے نہ چلنا، کبھی عہدوں سے، فیکٹریوں، بغلوں سے دھوکے نہ کھانا۔ شیطان نے زنا نہیں کیا تھا، شراب نہیں پی تھی، جوا نہیں کھیلا تھا، تکبر کیا تھا، تکبر، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، یہ مٹی میں آگ۔ جب کوئی انسان تکبر کرتا ہے
تو اللہ کی نظر میں کتے اور خنزیر سے نیچے چلا جاتا ہے. اہون علی اللہ من کلب او خنزیر. اور جب کوئی آدمی بچتا ہے اللہ اٹھا کے عرش تک پہنچا دیتا ہے. ہاں پھر کہے گا این الملوک، بادشاہ کدھر ہے؟ پھر اللہ کہے گا این الجبارون، وہ ظالم کدھر ہیں؟ کھوپڑیوں کے مینار بنانے والے سکندر، تیمور، چنگیز کدھر ہیں؟ این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ پھر اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ کون بادشاہ ہے؟ کوئی ہے ہی نہیں جو جواب دے تو کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے. میرے عزیزو، اس دنیا کو اللہ نے مٹا کے پھر بنانا ہے. پھر سنو، اب اللہ کہے گا ہائے انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها. سنو اے کائنات، انسان تو مرے پڑے، روحیں بے ہوش، روح نہیں مرتی، روح شفٹ ہوتی ہے، بدن مرتا ہے. لیکن جب قیامت کا دھماکہ ہوگا روحیں بے ہوش، جسم پارا پارا. سنو، میں ہوں جس نے دنیا کو بنایا اور میں نے ہی مٹایا اور میں ہی زندہ کروں گا. اللہ انبتکم من الارض نباتا، تمہیں اللہ نے زمین سے نکالا، ثم یعیدکم فیہا، پھر تمہیں اس میں لوٹائے گا، ثم یخرجکم اخراجا، پھر تم اسے زمین سے باہر نکالے گا. میرے عزیزو، آپ ہماری جوان نسل ہو، جن راہوں پہ چلو چلو اللہ کے واسطے، آخرت برباد کر کے نہیں. آخرت اجا ہواؤں میں اڑ جاؤ، پانیوں کا سینہ چیر دو، سمندر کی تہ میں اتر جاؤ، زمین کے سینے میں سوراخ کر دو. اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے خلاؤں سے جا ٹکراؤ، چاند تاروں سے باتیں کرو. اللہ نے نہیں روکا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا. ارے پاگلو، تمہارے لیے ہے. ہاں ایک کام کرنا، ایک کام کرنا، ایک کام کرنا، اللہ کو ناراض نہ کرنا، اللہ کو ناراض نہ کرنا، آخرت کا سودا نہ کرنا، آخرت کو ختم نہ کرنا. کہ دنیا جتنی جمع کرو، جتنی بنا لو، موت تمہارے پیچھے ہے. کیا لڑ سکتے ہو؟ کیا اسرائیل سے پنجے ملا سکتے ہو؟ موت کے آہنی پنجوں سے گردن چھڑا سکتے ہو؟ منکر نکیر سے بھاگ سکتے ہو؟ اللہ کی پکڑ سے نکل سکتے ہو؟ زمین آسمان کے وسعتوں سے پار جا سکتے ہو؟ نہیں. جب نہیں تو کرو کیا؟ آؤ میرے عزیزو، اللہ کو راضی کر، اللہ کو راضی کر، اللہ کو راضی کر، کہ ایک دن اللہ نے کھڑا کر دینا ہے. پھر ایک اور آواز آئے گی، ثم نفخ فیہ اخری. میں نے پہلے آواز سنائی، پہلا دھماکہ، ابھی آواز ہے دوسرا دھماکہ، ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون. پھر ایک اور آواز آئے گی. پتہ نہیں کتنا زمانہ گزرے گا، اللہ کے نبی نے بھی نہیں بتایا، اللہ نے بھی نہیں بتایا کہ یہ وقفہ کتنا ہوگا. چند گھنٹے، چند مہینے، چند سال یا چند ہزار سال، وہ جانے، اس کا رسول جانے. لیکن جب اللہ زندہ کرنے کا ارادہ کرے گا تو پہلے اللہ ملائکہ کو زندہ کرے گا، فرشتوں، تو اسرافیل، تو سور پکڑائے گا. سور کا یہاں سوراخ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ساری روحوں کو ڈال دے گا. ساری ایمان والوں کی روح نورانی ہوگی اور کافر مشرک کی روح کالی ہوگی. پھر اس سے پہلے اللہ زمین کو یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، نئی زمین بچھے گی، نئے آسمان بچھیں گے. اللہ زمین پر 40 دن بارش برسائے گا. 40 دن فوار، ہلکی ہلکی یہ بارش سبزہ اگاتی ہے. وہ بارش کیا کرے گی؟ ہماری ہڈیاں اگائے گی، ہڈیاں. اور دنیا میں کتنے کھرب ہا کرب انسانوں کی ہڈیاں ہیں. وہ کیا قادر شہنشاہ ہے، مجال ہے میرا یہ نوخن کہیں اور چلا جائے، یہی مجھے لگائے گا، یہی ہڈی میری واپس کرے گا، میرا ہی دل واپس آئے گا.
میری آنتیں واپس آئیں گی، ڈھانچے بنیں گے، ڈھانچے بنتے جائیں گے. 40 دن میں سب ڈھانچے مکمل، شیر، چیتے، گیدڑ، بھیڑیے، انسان، سب جنات، سب. پھر وہ یوں سر اٹھائے گا، اللہ اس میں روحیں ڈالے گا، پھونک مارے گا، تو ایسے پروانوں کی طرح روحیں نکلیں گی اور ہر انسان کے ناک میں داخل ہوں گی. اور یوں چلتے چلتے جو ہی پاؤں کے انگوٹھے کو روح ٹچ کرے گی، ایک دم قبریں یوں کھلیں گی اور یہ نکلیں گے. وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، وہ وعدہ حق قریب آ گیا. اور ایک دم قبریں پھٹیں گی اور وہ نکلیں گے. کیسے نکلیں گے؟ ایک دم کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، اب مارے گئے، یہ کس نے اٹھا دیا؟ یہ تم کہیں گے نافرمان، کافر، نافرمان. اس کے جواب میں ایمان والے مرد عورت کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہ دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر سنائی تھی. ہائے، پھر ہونکا جائے گا، ننگے بدن، کیا مرد کیا عورت. میدان محشر میں سب کو اللہ اکٹھا فرمائے گا. پھر سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کپڑے پہنائے گا، پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے پہنائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ سارے نبیوں کو کپڑے پہنائیں گے، پھر بتاؤں، پھر اللہ مؤذن کو کپڑے پہنائے گا. یہ جسے تم 2 ٹکے کا نہیں سمجھتے ہو، جو 2 ٹکے کا ملازم ہوتا ہے مؤذن، چوتھے نمبر پر مؤذن کو کپڑے پہنائے جائیں گے. پھر اللہ جسے چاہے گا پہنائے گا. علماء ہیں، شہداء ہیں، متقی ہیں، نیک ہیں، عابدات ہیں، عابدین ہیں، مسلمین ہیں، مسلمات ہیں، مومنین ہیں، مومنات ہیں، قانتین ہیں، قانتات ہیں، صابرین ہیں، صابرات ہیں، صادقین ہیں، صادقات ہیں. پھر اللہ اس کے بعد جس کو چاہے گا پہنائے گا اور جس کو چاہے گا مسلسل اللہ تعالیٰ ننگا کھڑا کرے گا. آج فیصلے کا دن ہے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج میرا اللہ کہے گا مجرم الگ ہو جاؤ. آج یزیدی لشکر الگ ہو جائیں اور حسینی لشکر میرے کافر کے نیچے آ جائیں. آج ظالم فرعون، نمرود، حامان، شداد ایک طرف، آج مظلوم، نیک، متقی، عابدات، زاہدات، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. آج میرا عرش کا سایہ ہے. اللہ چاہتے تو یہاں بھی کربلائیں روک دیتے، اللہ چاہتے تو یہاں بھی حسین جیسی پاکیزہ ہستیوں کا خون نہ گرتا، گردنیں نہ کٹتی. لیکن یہ کائنات امتحان کی جگہ ہے. یہاں مشقت کی گھاٹیوں سے گزر کر اللہ ملتا ہے. سوتے سوتے، کھاتے کھاتے، پیتے پیتے، شرابیں پیتے، زنا کرتے اور مستیاں کرتے کہ وہ ہم جنت میں پہنچ جائیں. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. یہ دار الامتحان ہے. یہاں ایسی پاکیزہ ہستیوں کو نسلوں سمیت ذبح ہونا پڑا، نیزوں پہ چڑھنا پڑا. اور یہ امتحان ہے. یزید جیسے درندوں کو اللہ نے تخت پہ بٹھا دیا. شمر جیسے درندے حسین جیسی عالی ہستی کے ہونٹوں سے کھیل رہے ہیں. ذبح کر رہا ہے. ابن زیاد کے سامنے سر ہے اور یوں چھڑی مار رہا ہے، یہاں منہ کے اوپر چھڑیاں، اور کہتا ہے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا. مرنے کے بعد بھی ایسا کھلتا ہوا، مسکراتا ہوا چہرہ آج تک نہیں دیکھا. حضرت انس کھڑے ہو کر کہا او کم بخت، یہاں چھڑی نہ مار، میں نے ان ہونٹوں کو دیکھا ہے، نبی کے ہونٹوں نے ان ہونٹوں کو چوما ہوا ہے. مشقتوں سے جنت کا راستہ ہے. ایک آدمی رشوت پہ رشوت لے رہا ہے، ایک آدمی حلال میں پس پس کے دن گزارتا ہے، ایک آدمی اندھا دھن چل رہا ہے، ایک قدم قدم پہ اللہ سے ڈر کے چلتا ہے. ایک آدمی رات کو اللہ کے سامنے رو رہا ہے، ایک شراب کی محفل میں ناچ رہا ہے. برابر ہو جائیں گے. ایک عورت مصلی پہ بیٹھی، ایک گھنگرو باندھ کے ناچ رہی، یہ برابر ہو جائیں گے. ایک نکاح کرتا ہے اور کسی طرف اس کی آنکھ نہیں اٹھتی، ایک نکاح کر کے بھی زنا کرتا ہے، یہ دونوں برابر ہو جائیں. یہ امتحان کی جگہ ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے. اللہ چاہتا
تو ایسی کربلائیں قائم نہ ہوتی. لیکن آج آ گیا میرا اللہ. وجاء ربک والملک صفا صفا، وہ اللہ، وہ اس کے فرشتے. وجیء یومئذ بجہنم، وہ اس کی جہنم. وازلفت الجنۃ للمتقین، وہ اس کی جنت. وان منکم الا واردها، وہ پل آ گیا، وہ پل آ گیا. نضع الموازین القسط، وہ ترازو آ گیا. یوں ہل رہا ہے. طارق جمیل صاحب تیار ہو جاؤ. بولو یہ خطبے بیان تقریریں کس لیے کرتے تھے؟ آج جواب دینا ہوگا. لاؤ اچھا برا لاؤ. آج سب تولے جائیں گے، تولی جائیں گی. اور عجیب بات بتاؤں، سب سے پہلے کیا تولا جائے گا؟ سب سے پہلے کیا تولا جائے گا؟ سب سے پہلے خامد کا بیوی سے سلوک تولا جائے گا، اور بیوی کا خامد سے سلوک تولا جائے گا. نماز بعد میں، روزہ بعد میں، حج زکات عمرے تبلیغیں بعد میں. پہلے دیکھو بیوی سے کیا کرتا تھا، تولو. بیوی آ گئی، دیکھو خامد سے کیا کرتی تھی، تولو. اس کے بعد باقی حساب شروع ہوگا. پھر اگر نیکیاں گھٹ گئیں تو رب ذوالجلال کی قسم، چہرہ کالی رات، جسم پہ کالے لباس آگ کے بنے ہوئے، اور ایک فرشتہ اعلان کرے گا ان فلان ابن فلان قد خفت موازینہ وشقی شقاء لا یسعد بعدہ ابدا. فلاں فلاں کا بیٹا ناکام ہو گیا. نیکیاں گھٹ گئیں، فلاں کی بیٹی، نیکیاں گھٹ گئیں، ناکامی. لگے گا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ. بس پھر فرشتے جھپٹا ماریں گے. کیسے؟ مجھے دیکھو. اگر مرد ہے تو فرشتہ یوں پکڑے گا. کہاں سے؟ یہاں سے نہیں. دنیا کی پولیس یہاں سے پکڑتی ہے، ہتھ کڑی. اللہ کی پولیس کہاں سے پکڑے گی؟ اے یہاں سے. یوں ہاتھ مارے گا، اے یہاں، اور اس جبڑے کو یوں کھینچے گا، سارا جبڑا وہاں تک چلا جائے گا. اور یہ کلا بازیاں کھاتا ہوا گر کر کہے رحم کرو رحم کرو رحم کرو. تو وہ کہے گا رحمان نے رحم نہیں کیا، میں کیسے کروں؟ اور عورت کو کہاں سے پکڑیں گے؟ منہ میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے، عورت کے منہ میں نہیں. عورت کو سر کی چوٹی سے پکڑیں گے اور یوں جھٹکا دیں گے. وہ ہزاروں کلا بازیاں کھا کر گر کر کہے گی رحم کرو رحم کرو رحم کرو. وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے کریں؟ اوے میرے عزیزو، میں اپنے دماغ سے نہیں بول رہا، گھڑ گھڑ کے نہیں بول رہا، کائنات کے نبی کی سنا رہا ہوں.